ہماری سوسائٹی میں ایک بہت ضروری چینج کی ضرورت ہے، اللهم صل على محمد وآل محمد. اور وہ یہ کہ جب بھی ماں باپ ایک لڑکی کی شادی فکس کریں تو صرف اپنی مرضی سے کسی بھی لڑکے سے رشتہ فکس نہ کیا کریں. جس لڑکی کی شادی ہونی ہے پہلے اس لڑکی سے ضرور اس کی رائے پوچھیں، کیونکہ شادی کے بعد اس لڑکی کو اس لڑکے کے ساتھ رہنا ہے، ماں باپ یا کسی اور کو نہیں. لیکن پتہ نہیں ہماری سوسائٹی میں ماں باپ کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے اور لڑکی سے اس کی مرضی پوچھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں اور بنا وجہ اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، جبکہ لڑکی سے پوچھنا سنت رسول ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مولا علی علیہ السلام جیسے معصوم جو مولا کائنات ہیں، ان کا رشتہ آنے کے بعد بھی ہاں کرنے سے پہلے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ بیٹی، علی کا رشتہ آیا ہے، کیا تم اس سے راضی ہو؟ جبکہ مولا علی کے علاوہ پوری دنیا میں بی بی فاطمہ کا کوئی کفو بھی موجود نہ تھا، لیکن پھر بھی رسول اللہ نے لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے یہ عمل کیا تاکہ وہ اس بات کی امپورٹنس کو سمجھیں کہ اپنی لڑکی سے پوچھو کہ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو ہمیں بتاؤ، ورنہ ہم اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس سے تمہاری شادی کرانا چاہتے ہیں، کیا یہ تمہیں پسند ہے؟ اگر ہاں تو بتاؤ، ہم بات آگے بڑھاتے ہیں، ورنہ منع کر دیتے ہیں. کیونکہ اسلام میں کسی کو پسند کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بی بی خدیجہ نے بھی رسول اللہ سے اپنی پسند سے شادی کی. اسلام میں صرف حرام ریلیشن شپ سے روکا گیا ہے، پسند کی شادی کرنے سے نہیں. لیکن لوگ حرام ریلیشن شپس اور پسند کی شادی کو مکس کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کی لڑکی کو ایک ایسا لڑکا پسند ہے جو نمازی ہے، دیندار ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، اچھے خاندان سے بھی ہے اور محنت کر کے کمانے والا ہے، تو بھلے ہی اس کے مالی حالات فی الحال کمزور ہوں، تو صرف اس بنا پر لڑکی کے گھر والوں کو ایسے رشتے کو منع نہیں کرنا چاہیے، جبکہ شرعی لحاظ سے لڑکا لڑکی کا کفو یا کمپیٹیبل ہے. جبکہ موسٹ کیسز میں یہ ہو رہا ہے کہ لڑکی کے گھر والے جیسے ہی کسی مالدار انسان یا پاورفل لوگوں کے یہاں سے رشتہ آتا ہے تو اپنی لڑکی سے پوچھے بنا ہی رشتہ اور شادی تک فائنل کر دیتے ہیں اور سب کچھ ہونے کے بعد لڑکی کو بتاتے ہیں. اور کچھ کیسز میں تو لڑکی کی مرضی کے خلاف ہی کہیں بھی رشتہ کر دیتے ہیں یا اپنے سگے رشتہ داروں میں رشتہ فائنل کر دیتے ہیں، جہاں ان کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ اس لڑکے سے ہماری بیٹی شادی بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی، لیکن پھر بھی ماں باپ لڑکی کے دشمن بن کے اسی لڑکے سے جس کو وہ شدید ناپسند کرتی ہے اس سے رشتہ اور زبردستی شادی تک کرا دیتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط عمل ہے، گناہ ہے. یا کچھ کیسز میں رشتہ فائنل کر کے جب لڑکی کو بتاتے ہیں اور وہ منع کرتی ہے تو اس کو ایموشنل بلیک میل کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے بات پکی کر دی ہے، اب ہماری عزت پر بات بنے گی، خاندان میں بے عزتی ہوگی، سوسائٹی میں بات خراب ہوگی، وغیرہ وغیرہ. جبکہ یہ تماشا بھی سوسائٹی سے چھپتا نہیں اور الٹا زیادہ بدنامی ہوتی ہے. اور کچھ ایکسٹریم کیسز میں تو جاہل قسم کے لوگ لڑکی کے ساتھ مارنا پیٹنا بھی کرتے ہیں اور لڑکی کی مرضی کے خلاف زبردستی اس کی شادی کرا دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ شادی کوئی 5 یا 10 دن یا کچھ مہینے کا مسئلہ نہیں ہے کہ انسان جیسے تیسے کر کے مینج کر لے اور وقت کاٹ لے. اور آج کی اس فیمینسٹ سوسائٹی میں تو ویسے ہی سوشل میڈیا نے لڑکیوں میں صبر اور برداشت کی قوت کو بالکل ختم کر دیا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاقیں ہو رہی ہیں. کہاں گے ایسے انسان کو برداشت کرنا جس کو وہ لڑکی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی اور پھر وہ بیچاری لڑکی بہت چھوٹی عمر میں ہی طلاق شدہ بن جاتی ہے، لیکن صرف اپنی ضد اور انا اور جھوٹی شان کے لیے ان ماں باپ کو اپنی بیٹی کا چھوٹی سی عمر میں طلاق شدہ بننا تو منظور ہوتا ہے، لیکن اس کی مرضی سے شادی کروانا یہ برداشت نہیں ہوتا. اور ایسے ماں باپ کہیں بھی رشتہ فکس کرنے سے پہلے اتنا بھی نہیں سوچتے کہ کم سے کم جس کو شادی کر کے وہاں رہنا ہے اس سے ایک بار پوچھ لیں کہ تم اس لڑکے کے ساتھ رہنا پسند بھی کرو گی یا نہیں، یا اس کے ساتھ رہنا بھی چاہتی ہو یا نہیں، بلکہ خود اپنی مرضی سے کسی کو بھی پسند کر کے بس فائنل کر دیتے ہیں، ویسے ان کو خود ہی اس انسان کے ساتھ رہنا ہے، نہ کہ ان کی بیٹی کو. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیشہ ماں باپ اور اولاد میں ایک پراپر کمیونیکیشن ہو اور ماں باپ اپنی اولاد کو اتنی چھوٹ دیں کہ وہ اپنی پسند ناپسند اپنی رائے آپ کو بتا سکیں اور ماں باپ بھی ان کی بات کو سمجھیں. کیونکہ جب ماں باپ ہی اپنی اولاد کو اگنور کر دیتے ہیں تبھی وہ لڑکی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ایک غیر انسان یا نامحرم سے اپنی پرابلمس اور باتیں شیئر کرتی ہے، جو آگے چل کر حرام ریلیشن شپ میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. اور ایکسٹریم کیسز میں یہ لڑکی ایک ایسے لڑکے کے لیے جس کو وہ صرف کچھ ہی سالوں سے جانتی ہے اس کی خاطر اپنے ماں باپ تک کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور حرام میں مبتلا ہوتی ہے. اور اس حرام عمل کی جتنی وہ لڑکی خود ذمہ دار ہے اتنے ہی ذمہ دار اس لڑکی کے ماں باپ بھی ہیں جنہوں نے اس کو اتنا مجبور کیا.